حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخص ہیں کہ جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو مسلمانوں کے لیے میٹھے پانی کا ایک ہی کنواں تھا، وہ یہودی کے قبضے میں تھا اور وہ پیسوں سے بیچتا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر کہ کون ہے جو یہ کنواں مسلمانوں کے لیے خریدے تو اس کے لیے جنت واجب ہے، یہ جنت کی نہر اس کے لیے، اپنے مال خاص سے اس کنویں کو خریدا حضرت عثمان غنی نے اور ہمیشہ کے لیے وقف کیا بیر روما۔ وہ کنواں آج بھی مدینے میں ہے اور پانی سے لبالب بھرا بھی ہے۔ مدینے والوں کے لیے پانی کا سب سے پہلے انتظام کرنے والے عثمان بن عفان ہیں۔ ان کے علاوہ مدینے کی تجارت کا جو سامان ہوا کرتا بازار میں، یہودی پورے مارکیٹ پر قبضہ کیے ہوئے رہتے تھے، باہر سے آتے تجارت کرتے اور پیسہ بہت زیادہ لے کر جاتے۔ حضرت عثمان غنی نے پورے بازار کو کیپچر کر لیا تھا۔ یہودی تجارت کے قافلے کو مدینہ آنے سے پہلے ہی روک لیتے تھے اور پورا مال خرید لیتے تھے اور مدینہ طیبہ میں لا کر 10 گنا زیادہ قیمتوں پر وہ مال بیچتے تھے۔ حضرت عثمان غنی اس طرح تجارت کے قافلے خود ہی 2 منزلیں پہلے ہی جا کر کے پورا قافلہ خریدنے لگ گئے، خرید کر کے مدینے آتے اور یہودی پوچھتے عثمان یہ مال ہمارے ہاتھ بیچ دو۔ حضرت عثمان نے پوچھا ایک بار کتنا تم بڑھا کر کے دو گے؟ یہودیوں نے کہا کہ جتنے میں آپ خریدا ہے اس کا ڈبل لے لو۔ آپ نے کہا نہیں اتنے کم فائدے میں نہیں بیچوں گا۔ یہودی نے کہا 2 گنا زیادہ، یعنی ٹرپل، 100 کا ہے تو 300 لے لو۔ حضرت عثمان نے کہا اتنا بھی نہیں۔ یہودی بڑھاتے گئے، کہا 5 گنا زیادہ میں دے دو۔ حضرت عثمان نے کہا اتنے میں بھی نہیں بیچوں گا۔ یہاں تک کہ بات کرتے کرتے یہودیوں نے 10 گنا تک بڑھا دیا کہ اتنے میں مال بیچ دو، 100 میں خریدا ہے تو 1000 میں دے دو۔ اس سے زیادہ چیلنج کرتے ہیں ہم کہ تم سے یہ مال کوئی نہیں خرید سکے گا، نفع میں ہو بیچ دو۔ حضرت عثمان نے کہا نہ، مجھے اس سے زیادہ نفع چاہیے، اگر خرید سکتے ہو تو بتاؤ۔ یہودی عاجز آ گئے، 10 گنا زیادہ میں خریدنے پر بھی وہ نہیں دے رہے ہیں۔ دوسرے دن سب جب چلے گئے کہا کہ ہم نہیں خریدیں گے تمہارے مال کو۔ حضرت عثمان غنی مدینہ طیبہ میں ایک میدان میں پورا غلہ اناج اور قافلے کا تجارت کا سامان سب اتارتے ہیں، اہل مدینہ کو آواز دیتے ہیں جس کو جو ضرورت ہے، جتنی ضرورت ہے وہ اس مال سے لے جا سکتا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ، جتنوں کو ضرورت تھی سبوں نے مال لے لیا۔ یہودی آئے اور پوچھا کہ کیا عثمان تم نے مال بیچ دیا؟ کہا ہاں۔ کتنے نفع میں؟ کہا میرے رب کے ہاتھ میں 70 گنا زیادہ نفع میں بیچ دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو اللہ رب العزت کی راہ میں ایک خرچ کرے اللہ تعالیٰ اس کو 70 گنا زیادہ عطا کرتا ہے۔ میں نے بہت بڑا سودا کیا جو تمہاری حیثیت نہیں ہے دینے کی۔ یہ عثمان ابن عفان ہیں۔ اب آئیں، یہ خصائل اور یہ اوصاف حمیدہ ان کے سنانے بہت ضروری تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ بعد میں آنے والے حالات اس پر آپ کی نظر ہونی چاہیے کہ حضرت عثمان غنی کا تذکرہ ہو رہا ہے تو ایک عام آدمی کا ذکر نہیں ہو رہا ہے۔ ان کے اپنے کمالات ہیں، ان کی خصلتیں ہیں، ان کی بہت ساری ان کی اسپیشلٹی، یہ سب چیزیں معلوم ہونی چاہیے۔ اب آگے چلتے ہم دور عثمانی پر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی خلافت کے منبر پر کھڑے ہوئے، آپ کے لیے بڑے چیلنجز تھے۔ پہلا خطبہ آپ نے جو دیا وہ خطبہ یہ تھا کہ آپ نے اللہ اس کے رسول کے احکامات کی تعلیم اور تلقین کی اور اللہ سے ڈرایا لوگوں کو، اس کے بعد بول نہ سکے، کپ کپی آئی جسم میں اور کہا کہ اے لوگوں، کسی بھی آدمی کے لیے پہلی مرتبہ گھوڑے پر سوار ہونا بہت مشکل ہوتا ہے۔ پہلی مرتبہ گھوڑے پر سوار ہونا بہت مشکل ہوتا ہے اور وہ سواری نہیں کر پاتا۔ مجھے تم سبوں نے اس خلافت کے بوجھ پر یا خلافت کے تخت پر سوار کر دیا ہے، اور رہی بات خطبہ دینے کی، میرے پورے خاندان میں کوئی خطیب نہیں ہے، جیسی جیسی ذمہ داریاں آئیں گی میں خطبہ دے دوں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اللہ کے فرائض پر عمل کرو، رسول اللہ کی سنتوں پر چلو، یہ کہہ کر کے آپ اتر آئے۔ اب دیکھیں چیلنجز کیا کیا تھے آپ کے زمانے میں جن سے آپ کو فیس کرنا تھا۔ سب سے پہلا دن تھا خلافت کا، تبھی آپ کے متعلق یہ بات آئی کہ حضرت عمر کے ایک بیٹے تھے عبید اللہ، حضرت عمر ابن خطاب فاروق اعظم کے بیٹے عبید اللہ۔ ہوا یہ تھا کہ حضرت عمر کو جس نے شہید کیا وہ ابو لولو فیروز مجوسی، وہ تو خود تلوار سے اپنے آپ کو مار کر مر گیا، خودکشی کیا، لیکن حضرت عبید اللہ کو یہ شک تھا کہ اس کے ساتھ اور بھی لوگ تھے، تو 2 لوگوں کو انہوں نے پکڑ لیا جو 2 باہر سے آئے ہوئے تھے، اور اس شک میں حضرت عبید اللہ نے وہ دونوں کو بھی قتل کر ڈالا کہ میرے باپ کے قاتل ہیں یہ۔ حضرت عمر کے قتل میں منصوبوں میں یہ شریک تھے، کیونکہ اس دن فجر کی نماز کی پہلی صف میں وہ 2 لوگ بھی موجود تھے۔ حضرت عبید اللہ نے قتل کر دیا دونوں، لیکن یہ مقدمہ حضرت عثمان کے پاس آیا کہ عبید اللہ نے جن کو قتل کیا وہ صرف شک کی بنیاد پر، حضرت عمر کے وہ قاتل نہیں ہیں۔ اب وہ دونوں کے خاندان کے لوگ بھی موجود تھے،
सबों ने कहा इनका हजरत उमर के कत्ल से कोई लेना देना नहीं, लेकिन इनको उमर बिन खत्ताब के बेटे ने कत्ल कर दिया है। हजरत उस्मान ने उनको तलब किया, उबैदुल्लाह को, वो हजरत उबैदुल्लाह को खड़ा किया गया, फैसला क्या करना है। सहाबा इकराम से आप मशवरा लेते रहे कि इनके मुतालिक क्या किया जाए, इन्होंने 2 लोगों का कत्ल किया है। तो साहबा ने कहा कत्ल का किसास कत्ल है, किसास लेना होगा, 2 को इन्होंने मारा है, बदले में इनको जान देनी पड़ेगी। हजरत उस्मान गनी ने कहा देखो वो दोनों खानदान के लोग जिनके 2 मर्द तुमने कत्ल किए, उसके बदले में अब तुम्हारा कत्ल होगा। लेकिन कुछ सहाबा आए और कहा उस्मान इब्न अफ़्फ़ान से, कहा ये कैसी बात है कि अभी अभी खलीफा बरहक उमर इब्न खत्ताब का इंतकाल हुआ, उनके घर वालों के लिए बड़ा सदमा है कि वो भी कत्ल हुए हैं, शहीद हुए हैं, और आज हम उनके बेटे को कत्ल कर रहे हैं किसास में। हजरत उस्मान तबीयत के बड़े नरम मिजाज है, पहले खलीफा से बिल्कुल बरअक्स, यानी हजरत उमर के से मिजाज में इनका मिजाज जमीन आसमान का फर्क है। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो दोनों मकतूल जो थे, कत्ल हुए थे, उनके खानदान वालों से कहा कि अगर तुम बदले में किसास में जान के बदले कोई और चीज तलब करना चाहो तो बताओ। उन्होंने कहा हमें माल की जरूरत है। हजरत उस्मान ने जितना उन्होंने तलब किया था उसका 10 गुना बढ़ा करके अपने जेब खास से वो दोनों के कत्ल की दियत अदा कर दी, खून बहा इसको कहा जाता था, और कत्ल के बदले में ये फिदिया दे करके उनको आजाद कर, उनको रुखसत कर दिया। इस तरह हजरत उबैदुल्लाह बिन उमर को भी उन्होंने बचा लिया। ये पहला मुकदमा था जो हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान की खिलाफत के दौर में पेश आया। लेकिन इस मुकदमे का चर्चा सब जगह फैला कि आपका यह अदल था कि हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मकतूलीन के घर भी भारी भरकम मुआवजा पहुंचाया और हजरत उमर इब्न खत्ताब के घराने को भी बचा लिया। यह हालात ज्यादा दिन तक नहीं चले। बहरहाल अब मुझे यह बताना जरूरी है कि हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तबीयत के नरम मिजाज थे। जब आप खिलाफत पर बैठे थे उस वक्त तो आपकी उम्र 70 साल के करीब थी। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 70 से ऊपर थी। 70 साल की उम्र के बाद आपको खिलाफत पर फाइज किया गया है। आपने अपने दौर में जो फौजें भेजी और बहुत सारे जो ममालिक इस्लामिया यानी दूसरे ममालिक जो इस्लाम में आए उनकी भी एक लंबी फहरिस्त है। पहला तो ये है कि हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में स्पेन, जो उस जमाने में अंदलुस कहा जाता था, आज का स्पेन, या हजरत उस्मान गनी के दौर में फतह हुआ। और इस्लामी फौजों में सबसे पहले फौजें पहले मैदान में उतर करके लड़ती थी, लंबा लंबा सफर किया है साहबा ने। अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो मुल्क शाम के गवर्नर थे हजरत उमर के जमाने से,